ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہیگیا صوفیہ یا آیا صوفیہ وہ مسجد ہے جو ظہور اسلام سے بھی قبل تعمیر کی گئی۔ ہیگیا صوفیہ کا شمار قدیم ترین نادر عبادت گاہوں میں کیا جاتا ہے۔ 537 عیسوی میں یہ عبادت گاہ قسطنطنیہ کے شاہی دربار کی سرپرستی میں تعمیر کی گئی۔ اس وقت یہ مشرقی رومن سلطنت اور مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کا سب سے بڑا عیسائی چرچ تھا۔ 1453 میں جب قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ نے فتح کیا تو اس عبادت گاہ کو چرچ سے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سن 1935 میں سیکولر ترک جمہوریہ نے اس عبادت گاہ کو ایک میوزیم کی حیثیت دے دی، تاہم 2020 میں ایک مرتبہ پھر اسے مسجد کی حیثیت سے دوبارہ کھول دیا گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس عبادت گاہ میں نصب گھنٹیاں، قربان گاہ، مذہبی تصاویر، نقوش اور استباغ خانہ کو ہٹا دیا گیا اور قدیم آثار کو تباہ کر دیا گیا۔ دیواروں پر کندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور مختلف فرشتوں کی شبیہات پر پلستر کر دیا گیا۔ عمارت کی تعمیر میں اسلامی خصوصیات جیسے ممبر، 4 مینار، 1 محراب اور قبلہ کی نشاندہی کے لیے ایک طاق کا اضافہ کیا گیا۔ سن 1616 تک اس عبادت گاہ کو استنبول کی مرکزی اور شاہی مسجد کی حیثیت حاصل رہی۔ یہ عمارت 1931 تک ایک مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہی، تاہم اس سال ترکی کی سیکولر حکومت نے اسے 4 سال تک عوام کے لیے بند کر دیا اور بعد ازاں 1935 میں اس عمارت کو ایک میوزیم کا درجہ دے کر عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ ترکی کی وزارت ثقافت و سیاحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہیگیا صوفیہ 2015 اور 2019 میں ملک میں سب سے زیادہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہی۔ جولائی 2020 میں ترکی کی کونسل آف اسٹیٹ نے ترک کابینہ کے 1934 کے فیصلے کو عثمانی اور ترک دونوں قوانین کے تحت کالعدم قرار دے دیا، جس کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ہیگیا صوفیہ کو بحیثیت مسجد دوبارہ تشکیل دینے کا حکم دیا۔ ہیگیا صوفیہ کی بطور مسجد تشکیل کے فیصلے کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ترک حزب اختلاف، یونیسکو، دی ورلڈ کونسل آف چرچز، بازنطینی اسٹڈیز کی بین الاقوامی تنظیم اور مغربی دنیا کے بہت سے بین الاقوامی رہنماؤں نے اس فیصلے کی مذمت کی، تاہم ترکی اور دنیا بھر میں اسلام پسند طبقات نے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ فیصلے کے حامیوں کا کہنا تھا کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہیگیا صوفیہ سلطان محمد کی ذاتی ملکیت تھی اور انہوں نے اسے ایک مسجد کے لیے وقف کیا تھا۔ مذہبی حیثیت سے قطع نظر یہ عبادت گاہ بازنطینی فن تعمیر کی سب سے بڑی زندہ مثال ہے۔ اس کے اندرونی حصوں کو موزیک اور سنگ مرمر کے ستونوں اور کاشی گری سے سجایا گیا ہے۔ کم و بیش 1000 سال تک اس عمارت کو دنیا کے سب سے بڑے گرجا گھر کی حیثیت حاصل رہی۔ آج اس عبادت گاہ میں نہ صرف ہر روز 5 وقت نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے، بلکہ دنیا بھر سے آنے والے ہزاروں مسلمان اور غیر مسلم سیاح یہاں کی 1500 سال پہلے کی تاریخ سے آگاہی بھی حاصل کرتے ہیں۔